اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام گورنر بلوچستان، انتہائی قابل احترام کمانڈر 12 کور، آنریبل ممبرز آف دا پروونشل کیبنٹ، آنریبل ممبر آف نیشنل اسمبلی فرام گوادر، Honorable Member of the Provincial Assembly from Gwadar, General Officers, Civil Officers, Friends from China اور سب سے بڑھ کر گوادر کے غیور دلیر مہمان نواز بلوچ بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. میرے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہے کہ آج جشن آزادی کی جو تقریبات بلوچستان میں منعقد ہونا تھیں اس کی شروعات ہم نے گوادر سے کی ہے، اور آپ سب کو میں نہ صرف آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں بلکہ مارکہ حق کی عظیم الشان کامیابی پر بھی نہ صرف بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، اپنے بہادر افواج، اپنے بہادر دلیر غیرت مند سپہ سالار اور پاکستان فوج کے ہر اس سپاہی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے ہماری اس آزاد فضاؤں کو اپنے خون سے سینچا ہے اور اپنا خون بہا کر ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے کل کے لیے وہ عظیم قربانی دی ہے جس سے آج ہم ان آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. بلوچستان، جس طرح کمانڈر 12 کور نے کہا کہ پاکستان کا ماتھے کا جھومر ہے، اور بلوچستان کے بغیر پاکستان مکمل نہیں، اور پاکستان کے بغیر بلوچستان مکمل کیا، اس کا وجود ہی نہیں. بدقسمتی سے پچھلے چند دہائیوں سے ایک منظم پروپیگنڈا سے پاکستان کے خلاف بلوچستان کے یوتھ کو ڈس انٹیگریٹ کیا گیا. بلوچستان کے یوتھ کو پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے نہ صرف اپنے وطن یعنی پاکستان سے دوری اختیار کرنے کے لیے کوشش کی گئی، جو کہ ایک ناکام کوشش ہے. میں آج کیونکہ گوادر میں ہوں، اپنے بلوچ بھائیوں سے مخاطب ہوں، بحیثیت بلو بلڈڈ بلوچ میں آج آپ سے بڑے کھل کے دل کی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے جس کو بلوچ قوم کو جس میں ڈالا گیا ہے. بلوچ نوجوان کو اس لا حاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے. اس جنگ سے بلوچ قوم کو کچھ نہیں ملنے والا، ماں سوائے کشت خون کے، ماں سوائے معصوم لوگوں کے قتل و غارت کے، ماں سوائے ترقی کا جو سفر ہے اس کو روکنے کے. اس کے علاوہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. بلوچ قوم آج بحث کر لے، 30 سال بعد اس ریئلائزیشن کے ساتھ بحث کر لے، 50 سال بعد کر لے، تا قیامت اس پاکستان نے رہنا ہے. اور تم وائلنس کے ذریعے، بندوق کے نوک کے ذریعے وہ لوگ سن لیں کہ وہ بندوق کے زور پہ جو 2,000-2,500 لوگ ہیں وہ 25 کروڑ عوام پر اپنا نظریہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ بلوچستان ترقی کے منازل طے کرے گا. ذرا امیجن کریں آپ گوادر کے لوگ کہ 2000 کے اندر، ویسے تو حیدرآباد سازش کیس میں زیادہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن 2000 کے اندر یہ جو موجودہ آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہیں یا موجودہ شرپسندی دیکھ رہے ہیں، یہ 2000 کے اندر شروع ہوا.
2000 کا گوادر، میں اس وقت بھی یہاں پر آتا تھا، میرے دوستوں کے یہاں پر گھر تھے، گھر ہیں، آج کل وہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ قودہ بابر صاحب، میں ان کے پاس آتا جاتا تھا، میرے بچپن کے دوست ہیں۔ 2000 کا گوادر اور آج کا گوادر، 2000 کا تربت اور آج کا تربت، 1947 کا بلوچستان اور آج کا بلوچستان، جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس طرح کمانڈر نے کہا، تو آپ دیکھیں کہ یہ ترقی کے منازل طے ہو رہے ہیں۔ ضرور میں اس بات سے قائل ہوں کہ یہ انڈر ڈیولپمنٹ یا ڈیپریویشن جو ہے، اس پروسیس سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جہاں فیڈریشن آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹس کا میں ذکر کروں، وہاں ہم خود بھی اپنے گریبان میں تھوڑا سا جھانک لیں کہ آیا ہم حکمرانوں نے بلوچستان کے لیے جو گورننس کے ماڈل انٹروڈیوس کیے ہیں یا کیے رکھے ہیں، آیا وہ عام بلوچستانی جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے، کیا اس کے بینیفٹ اس تک پہنچ رہے ہیں؟ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، اس کے بعد پھر بلیم گیم میں جانا پڑے گا۔ اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، یہ صرف پاکستان بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں جو ترقی پذیر ملک ہیں وہ اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی بہت تیزی کے ساتھ اس چیلنج کو جو ہے وہ نمٹ رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات باعث خوشی ہوگی کہ 1000 ٹریلین ہمارا اس دفعہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا فیڈرل گورنمنٹ کا، جس میں سے 250 ارب روپے کے لگ بھگ بلوچستان کو دیے گئے، جو باقی تمام صوبوں سے زیادہ ہیں۔ باقی صوبوں میں کم ترقیاتی اسکیمات دی گئی بلوچستان کی بنسبت، لیکن ضرور مسائل ہیں۔ آپ کی حکومت نے، میں نے جس دن پہلے دن جب پروونشل اسمبلی میں سپیچ کی، میں نے 3 چیلنجز کا ذکر کیا۔ ایک چیلنج دہشت گردی، ایک چیلنج کلائمیٹ چینج، اور ایک چیلنج گورننس۔ آج جدھر میں بیٹھا ہوں 2 سال بعد، ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم آپ کی نوکری بیچنے نہیں دیں گے۔ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم نے 16,000 سے زیادہ لوگ بھرتی کیے۔ کوئی گوادر کا شہری آج اٹھ کے میرا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ سر آپ نے اس میں میرٹ نہیں کیا۔ میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کوئی ایک شہری اٹھے، اگر کہیں کسی نے یہ کیا ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ پھر نوکری میں نہیں رہے گا۔ آپ کو میرٹ پہ نوکری آپ کی دہلیز پہ انشاءاللہ تعالی ملے گی۔ 3200 بند سکول، 3200 سکولز جو بند پڑے ہوئے تھے، وہ آج آپ کی حکومت نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اور میرا وعدہ ہے کہ جب اگلے 14 اگست کو یا 12 اگست کو میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا، تو یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے بلوچستان کا ایک سکول بھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، تمام سکولز کھلیں گے۔ گوادر، جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اکنامک فیوچر ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ یہ ہمارا اکنامک فیوچر ہے، اور اسی سے پاکستان نے رائز کرنا ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے بلین آف روپیز گوادر پہ لگا دیے، بلین آف روپیز، بٹ کوئی ترتیب نہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج سے 1 ہفتہ پہلے، جب میں پچھلی بار گوادر گیا تھا اور میں واپس گیا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی گوادر کے سیوک ایشوز ہوں گے، میونسپل سروسز ہوں گی، کوئی پی ایچ ای دیکھ رہا ہے، کوئی اریگیشن دیکھ رہا ہے۔ پانی کی مثال لے لیں، جو ریسورس ہے وہ اریگیشن کا ہے، وہاں سے جو سپلائی ہے وہ پی ایچ ای کر رہا ہے، جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جی ڈی اے کر رہی ہے۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے؟ یہ پور گورننس کے ماڈلز کس نے انٹروڈیوس کیے ہیں؟ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام سروسز، تمام کی تمام سروسز جو ہیں وہ جی ڈی اے کرے گی، کوئی اور نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کے پانی کا مسئلہ، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہر حکومت آئی
ڈیمز بنا دیے, پائپ بچھا دی, جب جب پانی کا کرائسس آیا آپ کو ٹینکر مافیا کے حوالے کر دیا, اور ٹینکر مافیا نے بلینز آف روپیز بنا لیے آپ سے, اور آپ غریبوں کا جو ہے نا وہ خون چوسنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی دہلیز پہ پانی پہنچائیں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور 15 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی میں اور احسن اقبال صاحب اور باقی جو وفاقی وزراء ہیں سب کے سب یہاں گوادر آئیں گے اور آپ سے ملیں گے, اور پانی کا مسئلہ حل کیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری یہ کوشش ہے کہ بلوچستان میں گورننس کا وہ ماڈل انٹروڈیوس کیا جائے, وہ ریفارم کیے جائیں. ظاہر ہے آپ کو آج شاید ان کا احساس نہ ہو, ان کا جو اثر آئے گا وہ 10 سال بعد آئے گا, 15 سال بعد آئے گا, لیکن ہم نے کم سے کم ایک راستہ, ایک پیٹرن طے کر لیا ہے, اس کی طرف, اس سمت کی طرف بڑھنے لگ گئے ہیں. مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے اس پر قابو پا لیں گے, اور وہ لوگ جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں, سوشل منور کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں, اور اس زمانے کے سب سے بڑے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں, ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس کے ایما پر, جس کے زور پر, جس کے ڈالرز پر, جس کی ٹریننگ پر, جس کے ہتھیاروں پر تم نے یہ لڑائی شروع کی تھی, اس کا تو 10 مئی کو جو حشر ہو گیا ہے, تو اب مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے پاس کوئی اس کے علاوہ راستہ بچا ہے کہ اب بھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آن بہاف آف گورنمنٹ آف بلوچستان, آن بہاف آف اسٹیٹ آف پاکستان. یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, میں کھلے دل کے ساتھ آج 14 اگست جشن آزادی کے دن کی مناسبت سے آج دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, ریاست کے آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے, اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں ریاست کے, حکومت کے, اور کھلے دل کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور مین سٹریم میں آئیں. لیکن اگر آپ وائلنس کا راستہ ترک نہیں کرتے ہیں, اگر آپ قتل و غارت کا راستہ ترک نہیں کرتے ہیں, آپ ہماری بلوچ روایات کو پامال کرتے ہیں. کون سی بلوچ روایات میں مسافروں کا قتل جو ہے وہ آج تک ہوا ہے؟ کیا ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے تاریخ لکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جو باہوٹ ہوتے ہیں ہمارے, جو ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں, جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے 100 سال جنگیں لڑی ہیں, کیا ہم بالاچ گورگیج کی تاریخ بھول گئے؟ تو ہم اپنے باہوٹوں کے لیے جان دینے والے لوگ آج مسافروں کا قتل و غارت کر رہے ہیں بلوچیت کے نام پہ. شرم آتی ہے تم کو بلوچ کہتے ہوئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کا قتل نہیں کیا. یہ دہشت گرد ہیں جو معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, آئین پاکستان مجھ پر یہ ذمہ داری دیتا ہے, کمانڈر 12 کور پہ یہ ذمہ داری دیتا ہے, تمام سپاہ پہ, تمام حکومت پہ یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کی ننگ و ناموس کے لیے کھڑا ہونا ہے جس کو 26 اگست کو لاسٹ ایئر موسیٰ خیل میں اس کے بیٹے کو اور اس کے شوہر کو اس کے سامنے اتار کے گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا, اور اس کے سر پہ ایک چادر تھی. وہ پریشان تھی کہ اپنا سر ڈھانپے, اپنے شوہر کی لاش ڈھانپے یا اپنے بچے کی لاش ڈھانپے. تو کم سے کم ہم اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ حکومت کم سے کم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے, اور ظالم کے جو اعلیٰ کار ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا, وہ دیکھیں نا جی انہوں نے خواتین کو اور بچوں کو چھوڑ دیا. جس خاتون کے سہاگ کو, جس کے جوان بیٹے کو اس کے سامنے بے دردی سے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور پھر کہتے ہیں خواتین کو چھوڑ دیا. یہ ہے بلوچی روایات, یہ ہے بلوچ روایات. ہم بڑے امین ہیں اپنی روایات کے, ہم ان کو اپنے روایات چھیننے نہیں دیں گے, ہم ان کو اپنے رسم چھیننے نہیں دیں گے. ہم بلوچ مہمان نواز لوگ ہیں, ہم اپنے ہمسایوں کی قدر کرنا جانتے ہیں, ہم اپنے وطن کی محبت جانتے ہیں. ہم یہ مٹھی بھر لوگوں کے آگے
بالکل سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ وائلنس آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے پوری قوم سے وعدہ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ بیٹھ کے, کہ میں آپ کی سڑکیں احتجاج کے نام پر بند کرنے نہیں دوں گا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام ان لوگوں کا جو سول گورنمنٹ سے ہیں اور جو ملٹری سے, کمانڈر 12 کور کا بالخصوص, کہ آج بلوچستان کی کوئی بھی سڑک آدھے گھنٹے سے زیادہ احتجاج کے نام پہ بند نہیں ہوتی, جو 10-10 دن بند رہتی تھی. میں آج آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کریں. آپ کو انیشلی تکلیف ہو رہی ہوگی, خاص طور پہ آپ کے کوچز جو رات کو نہیں چل رہے ہیں. مجھے احساس ہے, میں ہر رات اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کے سوتا ہوں کہ چاہے کسی بھی کونے میں, بلوچستان کی کسی ایک کونے میں بھی ایک بندے کی بھی شہادت ہوتی ہے تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں اس رات کو سو نہیں پاتا ہوں. مجھے یہ ذمہ داری ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کی حفاظت کروں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس مضبوط فوج, فرنٹیئر کور, لیویز, پولیس, ان کی مدد سے میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ امن کا سورج پورے آب و تاب کے ساتھ بلوچستان میں چمکے گا. جب آپ رات کو ٹریول کریں گے اس کوسٹل ہائی وے پہ ٹو کراچی, ٹو تربت, کیا 2017-18 میں آپ بھول گئے ہم یہاں پر آ کے اسی طرح ٹریول نہیں کرتے تھے؟ 2009 میں کیا انہوں نے جب ہم پر یہ حملے کیے تھے, کیا ہم نے ان پر قابو نہیں پا لیا تھا؟ پرابلم صرف ایک ہے, پرابلم صرف ایک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر انہوں نے جو پروپیگنڈا پھیلایا ہے, جو آپ سے جھوٹ بولا ہے, اس جھوٹ کی بنیاد پر ریاست اور آپ کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دی ہے. اس خلیج کو ہم نے کم کرنا ہے. اس خلیج کو کیسے کم کرنا ہے؟ وہ خلیج تب کم ہوگی کہ جب آپ کے ترقیاتی کام جو ہیں وہ واقعی میں ترقیاتی کام ہوں, وہ فج سکیمز نہ ہوں. آپ کو نوکری واقعی میرٹ پہ آپ کے گھر پہ بیٹھ کے ملے, آپ کی گورننس امپروو ہو, تب وہ خلیج کم ہوگا آپ کے درمیان اور ریاست کے درمیان. لیکن میرا آپ سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس بہکاوے میں مت آئیے گا. یہ بہکاوا ہے. 3 طریقے سے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک وائلنس, بندوق کے زور پہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں, جو کہ ناممکن ہے. میں کہتا ہوں بلوچ لاحاصل جنگ میں ہے, نہیں ٹوٹ سکتا یہ پاکستان. تا قیامت اس پاکستان نے اسی طرح رہنا ہے اور انشاءاللہ اور مضبوط رہنا ہے. یہ ثابت ہو گیا 10 مئی کو. دوسرا طریقہ سوشل مینوور, جلسے, جلوس, لیجٹیمیٹ وائسز, سب کا حق ہے. یہی آئین سب کو حق دیتا ہے رائٹ ٹو اسمبل ہونے کا. میں اس آئین کے اس رائٹ کو ہر شہری کے مانتا ہوں. کیا آپ نے آئین کا آرٹیکل 16 نہیں پڑھا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ مجھے یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں اس کو آرگنائز کروں, تو وہ حق بھی دیں. اور پھر سب سے بڑھ کر ریاست نے جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا ہے اس کا آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے؟ انکنڈیشنل لوئلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں 19 سال کا ہو گیا ہوں, مجھے روزگار نہیں ملا تو میں جا کے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں پانی نہیں ہے تو میں جا کے دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دوں. یہاں تک کہ گوادر کو میں میرانی ڈیم سے پانی دینا چاہتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ لوگ جو آپ کا بڑھ چڑھ کر بلوچیت کے نام پر پالیٹکس کر رہے ہیں, کیا گوادر کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ پینے کا پانی ان کو ملے؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہم میرانی ڈیم کا پانی گوادر کو نہیں دیں گے. لعنت ہو ایسی قوم پرستی پر. جہاں پینے کا پانی نہیں اس کو اپنا کاٹن کاشت کرنے کی فکر ہے. مجھے پینے کا پانی دینا ہے گوادر میں اور یہ میرا وعدہ ہے, انشاءاللہ میں کر کے جاؤں گا. میرانی ڈیم کی فیزیبلٹی ہو رہی ہے. جس نے جتنی مرضی مخالفت کرنی ہے, میرے لیے گوادر کا وہ بچہ وہ بچی اہم ہے جس کے گھر میں پانی ہونا چاہیے. کاٹن بعد میں کاشت کرتے رہیں گے. میں آخر میں جی او سی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جنرل عدنان کا جو مہمان ہیں ابھی جا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو جنرل صاحب یہ بتا دوں کہ آپ نے ہمارے دلوں میں, صرف میرے نہیں, میں نے یہ محسوس کیا ہے, گوادر سے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آپ نے ان کے دلوں میں بڑی جگہ کی ہے. آپ جہاں جائیں گے انشاءاللہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. اور آپ کے جو آ رہے ہوں گے جنرل صاحب, ان سے بھی یہ توقع ہے کہ گوادر کے لوگ محبت چاہتے ہیں آپ کی. گوادر کے لوگ پرامن لوگ ہیں.
گوادر تاریخی طور پہ پرامن رہا ہے. آج بھی گوادر میں جو بدامنی اگر تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ باہر کے لوگ آ کے کرتے ہیں. گوادر کے لوگ پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالی امن آئے گا. گوادر میں جو ترقی کا سفر ہے اس کو اور امپروو کریں گے. میں کوئی دودھ اور شہد نہریں بہانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ آپ سے وعدہ ضرور کر رہا ہوں کہ دن رات محنت کریں گے. صلہ دینے والا رب کی ذات ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مسائل ہیں, خاص طور پہ بجلی کا مسئلہ جو ایرانینز کے ساتھ ہے, اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں. وہ جو منسٹر صاحبان آ رہے ہیں, اس دن پاور منسٹر کو بھی میں نے کہا, پرائم منسٹر کو, کہ سردار اویس لغاری کو بھیجے گوادر میں, وہ یہاں آ کے دیکھے کہ یہاں پر بجلی نہیں ہے. ان کا کام ہے یہاں پر بجلی پہنچانا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بجلی کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ پرائرٹی پہ حل ہوگا. میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جن صاحب آپ کا, کہ آپ نے مجھے یہاں آج موقع دیا اپنے لوگوں سے بات کرنے کا, اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا, نوجوانوں سے بات کرنے کا. آپ سب کا بہت شکریہ. In the end, I would like to thank my Chinese friends as well. From people of Balochistan, from myself, I just want to say thank you. Thank you for your kind support during the war, and thank you for everything. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ تالیاں بجا کے کم سے کم چائنا کا شکریہ ادا کریں ایک بار. یہ ہمارا وہ دوست ملک ہے جو ہر مشکل میں لا کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو فار پیشنس ہیئرنگ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.